بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ناظرین و سامعین کرام آپ کے پیش خدمت طارق جاوید عرف مصطفیٰ آج ہم امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ کے رسالے خصائص امیر المومنین علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل میں جو باب پڑھے وہ باب نمبر 4 حدیث نمبر 11 ہے۔ آئیے حدیث کی پہلے میں سند پڑھتا ہوں پھر اس کے بعد اس کا متن۔ أخبرنا قتيبة بن سعيد البلخي وهشام بن عمار قال حدثنا حاتم عن بكير بن مسمار عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه قال أمر معاوية سعدا فقال ما منعك أن تسب أبا تراب فقال ما ذكرت ثلاثا قالهن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلن أسبه لأن تكون لي واحدة منها أحب إلي من حمر النعم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له وقد خلفه في بعد مغازيه فقال له علي يا رسول الله تخلفوني مع النساء والصبيان فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبوة بعدي وسمعته يقول يوم خيبر لأعطين الراية غدا رجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله فتطاولنا لها فقال ادع لي عليا فأتي به أرمد فبصق في عينيه ودفع الراية إليه ولما نزلت ولما نزلت إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت ويطهركم التطهير دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا وفاطمة وحسنا وحسينا وقال اللهم يعني هؤلاء أهلي۔ اب میں حدیث کے سند کے کچھ حاشیے کی طرف جاتا ہوں۔ پہلے اخبرانہ قطیب بن سعید البلخی و ہشام بن عمار، یہ دونوں راوی ہیں، امام نسائی کو روایت کر رہے ہیں، خبر دے رہے ہیں۔ اس کے حاشیے میں حاشیہ نمبر 1 پہ محقق نے لکھا ہے کہ جامعہ طہران کا جو مخطوطہ ہے، کلمی مخطوطہ یا نسخہ ہے، خطی نسخہ، اس میں یہ لفظ زیادہ تھا البلخی، یہ مدینہ البلخ، بلخ ایک شہر ہے فارس کا، اس کی طرف نسبت ہے، قدیم فارس کا۔ اور دوسرا یہاں پہ ما منع جو لفظ ہے یہ فعل ماضی ہے، اور جامعہ طہران کے نسخے میں یہاں پہ لفظ جو ہے طا، جامعہ طہران کے نسخے میں وہاں پہ ما یمنع کون سی چیز تمہیں منع کرتی ہے، یہ فعل مضارع ہے وہاں پہ۔ بہرکیف میں حدیث کے راوی پر آتا ہوں۔ عامر بن سعد بن ابی وقاص وہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، عن ابی ہی، یعنی سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے۔ یہاں پہ محقق نے قوسین میں حاشیہ نمبر 2 پہ لکھا ہے کہ جامعہ طہران کے کلمی یا مخطوطے میں یا خطی نسخے میں یا کلمی مخطوطے میں وہاں پہ یہ زیادت ہے، وہاں پہ والد کا ذکر نہیں ہے عن ابی۔ دوسرے مخطوطوں میں نہ ہو لیکن وہاں پہ یہ زیادت ہے، لیکن محقق نے اسی کو برقرار رکھا ہے کیونکہ بہرکیف وہ اس کے والد ہی تھے صحابی۔ تو عامر بن سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اپنے والد یعنی سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں قال امر معاویہ سعد، کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا اور کہا فقال ما منعک ان تسب ابا تراب، تمہیں کس چیز نے منع کیا ہے ابو تراب یعنی حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالی دینے سے؟ تو سعد بن ابی وقاص نے فرمایا کہ ہوشیار، اما یعنی یہ تنبیہ کے لیے یہ کلمہ تنبیہ ہے، ہوشیار، خبردار، جان لو، اس میں حرف تنبیہ کے طور پہ استعمال ہو، اس کو حرف تنبیہ بھی کہا جاتا ہے، یعنی جان لو، ہوشیار، خبردار۔ ما ذکرت ثلاثا قالهن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلن صبح، یعنی جب تک مجھے یہ 3 باتیں یاد ہیں جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، تو جس وجہ سے فلن صبح ہوں، تو میں ہرگز نہیں ان کو گالی دوں گا، یعنی جب تک مجھے یہ 3 باتیں یاد ہیں اس وقت تک میں ہرگز بھی ان کو گالی نہیں دوں گا۔
اور آگے فرماتے ہیں ان تکون علی واحدۃ منها احب الی من حمر النعم، اگر اس مفہوم اس کا یہ کہ اگر اس میں سے ایک بھی میرے لیے خصلت یا فضیلت میرے لیے ہوتی تو وہ مجھے سرخ اونٹوں سے زیادہ محبوب ہے۔ سرخ اونٹ اس دور میں بھی بلکہ آج بھی کہہ سکتے ہیں نہایت ہی نایاب اور اپنی عظمت میں مشہور تھے۔ وہ یہ ضرب المثل تھی عربوں کے ہاں، یہ کسی چیز کی اہمیت کے لیے بیان کرنے کے لیے اس کو تشبیہ دے دیتے یا استعارے کے طور پہ یا تشبیہ کے طور پہ کہتے تھے کہ سرخ اونٹ، چونکہ سرخ اونٹ بہت قیمتی تھے، تو یہ ضرب المثل عربوں کے ہاں مشہور تھی اور آج بھی ہے کہ یہ سرخ اونٹ ایک عظمت کی علامت کے طور پہ اور قیمتی اور نایاب ہونے کی علامت کے طور پہ مثال دی جاتی ہے۔ سرخ اونٹ نایاب ہوتے ہیں اور قیمتی ہوتے ہیں، تو وہ فرماتے کہ اس میں سے ایک بھی خصلت یا ایک بھی خصیصہ یا فضیلت میرے لیے اگر ہوتی تو مجھے وہ سرخ اونٹوں سے زیادہ محبوب تھی۔ فرماتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، وقد خلفه فی بعض مغازی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض مغازی میں ان کو پیچھے چھوڑا۔ یہ اشارہ ہے غزوہ تبوک کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ تبوک پہ تشریف لے جا رہے تھے تو آپ نے مولا علی بن ابی طالب کو پیچھے مدینہ میں چھوڑ دیا تھا۔ فقال له علی یا رسول اللہ تخلفونی مع النساء والصبیان، تو حضرت مولا علی بن ابی طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا یا رسول اللہ آپ مجھے عورتوں اور بچوں کے ساتھ پیچھے چھوڑ کے جا رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اما ترضى ان تكون منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ، کیا تم اس بات سے راضی نہیں ہو کہ تمہاری مجھ سے منزلت وہ نسبت یا منزلت ہے، یہ مکانت کے معنی میں ہوتا ہے کہ کیا تم اس بات سے راضی نہیں ہو کہ تمہاری مجھ سے وہ منزلت ہے جو کہ ہارون کی موسیٰ علیہ السلام کی۔ ہارون علیہ السلام بھی نبی تھے، ہارون علیہ السلام کی موسیٰ علیہ السلام سے منزلت ہے اور نسبت ہے، یعنی مفہوماً یہ کیا تم اس بات سے راضی نہیں کہ تمہاری مجھ سے وہ منزلت یا نسبت ہے جو کہ ہارون علیہ السلام کی موسیٰ علیہ السلام سے ہے۔ الا انہ لا نبوت بعدی، سوائے اس کے کہ میرے بعد کوئی نبوت نہیں ہے۔ ایک دوسری وہ فرماتے ہیں سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں دوسری جو فضیلت میں نے سنی، وہ فرماتے ہیں وسمعته یقول یوم خیبر، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غزوہ خیبر کے دن، یعنی خیبر کے موقع پہ یا خیبر کے دن یعنی جب غزوہ خیبر تھا، غزوہ خیبر کے دن فرماتے سنا لا اعطین الرایۃ غدا رجل یحب اللہ ورسولہ ویحبہ اللہ ورسولہ، میں کل جھنڈا ضرور پر ضرور کل میں جھنڈا یا علم اس شخص کو دینے والا ہوں جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اس کا رسول اس سے بھی محبت کرتے ہیں۔ تو صحابہ کرام فرماتے ہیں، مطلب حضرت سعد بن ابی وقاص فرماتے ہیں باقی بما دیگر صحابہ کرام کے فتطاولنا، تو ہم سب جو ہیں اس کے لیے دراز ہو گئے، یعنی کہ ہم اس مفہوم یہ ہے کہ ہم سب کھڑے ہو گئے اور دراز ہو گئے، یعنی کہ ہم سب کی کوشش یہ تھی کہ وہ جھنڈا ہمارے پاس آئے۔ فقال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادعوا لی علی، علی کو میرے پاس بلا کے لاؤ۔ فعوتیا بھی ارنب، تو ان کو ان کے پاس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا اس حال میں کہ ان کو چشم آشوب تھا، وہ آنکھ کی بیماری ہوتی ہے، اس میں آنکھ نا سوج جاتی ہے اور اس میں درد ہوتی ہے۔ فبصق فی عینیہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعب لعب دہن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے دونوں آنکھوں میں ڈالا، ودفع الرأی الیہ، اور ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جھنڈا سونپ دیا۔ اور تیسری خصیصہ یا فضیلت کے بارے میں وہ فرماتے ہیں کہ وَلَمَّا نَزَلَتْ، یہ جو سورہ احزاب کے اندر یہ آیت ہے، آیت نمبر 33 یہ نازل ہوئی انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، بے شک یا صرف انما یہاں معنی حرف تحقیق کے معنی میں ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، یا صرف کے معنی ہے تو حرف حصر ہے، لیکن اس کے بعد مفسرین نے انما کا معنی انا کے معنی میں بھی کیا ہے کہ ما زائدہ ہے، لیکن میں اس کی ترجمے اور تفسیر کی طرف نہیں جاتا، آپ آیت قرآن مجید کی پڑھ سکتے ہیں تفاسیر میں اور تراجم میں کہ صرف اللہ تعالیٰ چاہتا ہے ایک معنی یہ کیا جائے، یا بے شک اللہ تعالیٰ چاہتا ہے اللہ کو ہمیشہ معاف فرمائے، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تم سے رجس کو ناپاکی کو دور کر دے اے اہل بیت، اور تم کو پاک کر دینا چاہتا ہے، ستھرا کر دینا چاہتا ہے، بہت زیادہ پاک۔ یہ اس آیت کا مفہوم ہے، لیکن اللہ کا ہمیشہ معاف فرمائے، آپ تراجم سے اس کو دوبارہ سے تحقیق کر لیں۔ تو جب یہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تیسری خصوصیت بیان کی تو وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی و فاطمہ و حسن و حسین،
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو بلایا، حضرت سیدہ فاطمہ زہرا کو بلایا، امام حسن و امام حسین کو بلایا اور کہا فقال اللہم یعنی ہؤلاء اہلی، اے اللہ یعنی یہ سب میری اہل ہے، میری اہل بیت ہے۔ حاشیے میں کچھ زیادت بھی اس طریقے سے ہے کہ جہاں پہ من ہونا کے یہاں پہ راوی نے کہا ہے کہ یہاں پہ جب سعد بن ابی وقاص نے کہا کہ اگر میرے لیے ایک بھی ان میں سے خصوصا ضرور بضرور یا یقیناً اس میں سے ایک بھی میرے لیے فضیلت ہوتی تو مجھے سرخ اونٹوں سے بہتر ہوتی۔ محقق نے حاشیے میں دیا ہے حاشیہ نمبر 4، اس کے متعلق فرماتا ہے کہ یہاں پہ جامع طہران کا جو نسخہ ہے نا اس میں من ہننا لکھا ہے، معنی میں کوئی اتنا فرق نہیں ہے، یہ علم صرف کی بحث ہے اور عربی گرامر کی بحث ہے کہ ہننا جمع کا صیغہ ہے، یہ جمع مؤنث کا صیغہ ہے اور یہ ضمیر ہے، لیکن اگر ہا بھی گیا تو اسم غیر عاقل کی جمع ہوتی ہے تو وہ اس کے لیے بھی ضمیر واحد مونس استعمال کر لی جاتی ہے، لیکن یہ ایک الگ بحث ہے، میں اس میں نہیں جانا چاہتا، علم صرف اور عربی قواعد و اصول کی بحث میں نہیں جا سکتا، ابھی بہت لمبی بحث ہو جائے گی۔ تو اس کے علاوہ یہاں پہ جو یہ اس نے حاشیہ نمبر 7 دیا ہے نا کہ جہاں پہ اہل کے لفظ ہیں، اہل جہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا میری اہل کا فرمایا کہ میری یا اللہ اللہم یعنی ہؤلائی، اے اللہ یہ سب میری اہل ہے، اس کے متعلق محقق فرماتے ہیں کہ جامع طہران کے خطی نسخے میں جو لفظ ہے وہاں پہ ہیں اللہم ہؤلائی اہل بیتی، اے اللہ یہ سب میری اہل بیت ہے، وہاں پہ بیتی کا ذکر ہے۔ اور امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مستدرک میں یہ لفظ بھی زیادت کیے ہیں اور ان کے علاوہ محدثین نے بھی کیا، اس کا میں تشریح اس کا حوالہ میں آپ کو دوں گا۔ وہ کہتے ہیں کہ وقال ای سعد فلا والله ما ذکره معاویہ بحرف حتى خرج من المدینہ، قال یعنی حضرت ای سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے یہ بھی فرمایا فلا والله ما ذکر معاویہ بحرف حتى خرج من المدینہ، اللہ کی لا زائدہ ہے، بس اللہ کی قسم حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت علی کرم الوجہ کو کے متعلق ان کی شان میں ایک حرف بھی نہیں کہا یہاں تک کہ وہ مدینہ منورہ سے چلے گئے، یعنی جب تک وہ وہاں مدینہ میں انہوں نے قیام کیا اس کے بعد انہوں نے حضرت مولا علی بن ابی طالب کی شان میں ایک حرف بھی نہیں بولا، ان کو کسی حرف کے ساتھ بھی ذکر نہیں کیا، بالکل خاموش ہو گئے یہاں تک کہ وہ پھر مدینہ منورہ سے چلے گئے۔ اس کے متعلق اس کی سند کے متعلق حدیث نمبر 11، اس کی سند کے متعلق محقق علی زاہوی نے دانی ابن منیر علیہ زاہوی السلفی نے وہ کہتا ہے کہ اس کی اسناد صحیح ہے، کیوں نہ ہو، امام مسلم نے اس کو روایت کیا، حدیث نمبر 2404 اخراج مسلم، و امام احمد بن حنبل نے بھی اس کو اپنی مسند میں روایت کیا ہے، یا فضائل صحابہ میں، کیونکہ فضائل صحابہ میں بھی یہ حدیث کو امام احمد بن حنبل لے کر آئے، غالباً یہ حوالہ امام احمد بن حنبل کی انہوں نے مسند احمد بن حنبل کے بجائے امام احمد بن حنبل کی فضائل صحابہ کی طرف سے اشارہ کیا ہے۔ امام ترمذی نے بھی اپنی الجامع صحیح میں روایت کیا ہے، امام حاکم نے اپنی المستدرک میں، والبہقی امام بہقی نے بھی اس کو روایت کیا ہے، ابن ابی عاصم نے کتاب السنہ، امام بہقی نے اپنی کس کتاب میں کیا ہے وہ اس نے حوالہ نہیں دیا، غالباً شعب الایمان میں کیا ہے یا سنن کبریٰ میں کیا ہے، واللہ عالم سوا وغیرہ۔ امام خوارزمی کی مناقب ہے، انہوں نے اس کو دو طریق سے روایت کیا ہے جو کہ یہاں پہ اس کی سند دی ہوئی ہے، حاتم بن اسماعیل عن بکیر بن مسمار ابو بکر الحنفی عن بکیر بھی وقع عند الخوارزمی بن مناقب بکیر ابن عمار وهو تصحیف، یہ ایک زیادت اس نے ایک زائد تحقیق دی ہے، لیکن یہ جو لفظ ہے نا کہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کی قسم امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی شان میں ایک حرف بھی نہیں کہا، ذکر کیا یہاں تک مدینہ سے نکل کے، یہ امام حاکم نے زیادت کی اور غالباً امام احمد بن حنبل نے بھی یہ زیادت کی ہے، واللہ عالم من ثواب، آپ اس کی تحقیق کر سکتے ہیں فضائل صحابہ امام احمد بن حنبل کی، اور ترمذی میں بھی دیکھ سکتے ہیں جو غالب یقین امام ترمذی نے بھی زیادت کی ہے، لیکن یہ امام نسائی کے جو روایت ہے اس میں یہ لفظ نہیں ہے اور یہ حدیث صحیح ہے۔ تو اب تک کے لیے آپ مجھے اجازت دیجیے، بہت بہت شکریہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔